بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کے بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت، انسان کا برا بندہ ہے کیا ہے؟ خوبصورت جواب دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ برا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کرام، اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا ہے کہ بندے نے اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کے بجائے تنگدستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کے بجائے بیماریاں جڑتی ہیں، خوشیوں کے بجائے خرچ ہوتے ہیں، نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانی اور مصیبتوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ جانے ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ پہلے ہم اس بات پر کر لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہوتا تو ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کچھ اڑا دو، ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی نہیں کرے گا ایسا کچھ، اس لیے کہ آپ رشتہ داری کو چھوڑ دیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کمزوریوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اسی وقت میں آپ کی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب عجیب عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ اچھے انسان کی یہ ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزوری غریب انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ اچھے انسان کی یہ بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہماری ہمدردی کے جذبات میں قائم۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا انسان کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی لفظ نہیں کرتا۔ اچھا انسان کی یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے وہ کہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی وہ سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے مجھے کسی قسم کے فائدے یا وبال کی توقع نہیں ہوتی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے مال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہ سوچ میں انتخاب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر نہیں ڈھونڈتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی کہنے لگا، نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی، اس لیے کہ کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ تو پورا کرے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ حضور فرمائے گا، اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، وسعت کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر آپ اچھے ہیں تو اچھے پڑے رہیں، کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ اللہ دنوں کے حال خوب جانتا ہے، عزت و ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غسل فرماتے ہیں کہ تم توڑ دیے جاؤ گے اور اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو ہوشیار عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، تو یہ بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے، تو تم وہ خوش قسمت ہو جس پر اللہ تعالیٰ نے خیر کھائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ نے تجھے اپنے لیے جانا ہے۔ اردو غیر کا ہونا چاہتا ہے تو غیر کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ تو اللہ نے تجھے اس کے ہاتھوں توڑے گا۔ جب تک اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں بٹھا دے گا۔ میرے رشتہ داری، تمہاری محبتیں، تیری آسائشیں لوٹا دی جائیں گی، تیری واپس لوٹا دی جائیں گی، اور جن سے تم محبت رکھ کے دیکھ رویا کرتا ہے تھے، اب وہ تیرے لیے، مگر اب میرا دل ان سے پھر نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے، یہ تجھے تکلیف دے گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیا کرتی ہے سوائے اللہ کی محبت سے۔ اللہ کی محبت کے سچے انسان میں پھر ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لینا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی کسی سے نہ کرے کہ آپ اس کی صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو دکھ، تکلیف، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندش ہو کر اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، کچھ بھی انسان کو کمزور کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا تو انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اگر تجھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ بخود ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔